اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ناصر صاحب، ان آیات مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان آیتوں میں، رب ذوالجلال نے ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مکالمہ بیان کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں نؤمنو، ہم تو ایمان لا چکے، کس پر؟ بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر اس جملے میں فرماتا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو اس کے علاوہ، یعنی تورات کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، تورات کے علاوہ جس قرآن کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، اور تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو ان کی قوم پہ نازل ہوئی، ان کی قوم کے نبی پہ نازل ہوئی۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اے حبیب فرما دیجئے اگر تم تورات پہ ہی ایمان رکھتے تھے تو تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، فلم تقتلون، اگر تم تورات پہ ایمان رکھتے تھے، فلم تقتلون، تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ فلم تقتلون انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لا چکے ہو تو۔ ٹھیک ہے، اور وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور دوسری یہ دلیل ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے تھے، تو پھر اس کے بعد اگر تم صاحب ایمان ہو اور تم ان کتابوں پہ ایمان لا چکے ہو تو موسیٰ تو تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے، پھر تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے بچھڑے کو، عجل بچھڑا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، تم نے بنا لیا، الْعِجْلَ بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ، تو ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شک و شبہ تم اس معاملے میں ظلم پر تھے اور ظلم کرنے والے تھے۔ اس کی تشریح بیان فرما دیں۔ تشریح یہ ہے کہ یہ ایک مکالمہ ہے جس میں یہودیوں کی حالت کو رب ذوالجلال ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے۔ ویسے مکالمے تو ان کے ساتھ بہت ہوئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال ان کی حالت اور ان پر جو حجت ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو نازل ہو تو ہم تو اس پہ ایمان لے آئے۔ وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو موسیٰ ہیں، ہم نے ان پہ ایمان ہم لے آئے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ سچے ہیں، لیکن وہ تو عرب کے نبی ہیں۔ آج بھی یہ بات یہودی کہتے ہیں، تب بھی کہتے تھے، تو اس کا جواب دیا اللہ نے کہ اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ تم ایمان لا چکے اور تورات پہ تمہارا ایمان لانا کافی ہے، اور اس کے علاوہ جن کتابوں کا تم انکار کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس انکار کے باوجود بھی تمہارا ایمان رب ذوالجلال کے لیے قابل قبول ہو، تو پھر پہلے کچھ چیزوں کا جواب دو۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ اگر تم تورات پہ ایمان لے آئے تھے تو تم نے اپنے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ کیوں قتل کیا تم نے ان کو؟ اگر تم تورات پہ ایمان لا چکے تھے تو تمہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ جیسے آج ہمارے ہاں کسی بات پہ اگر جھگڑا ہو جائے اور کوئی کہہ دے کہ بھائی قرآن میں ایسا ہے، تو سارے فریق چپ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، سب جو ایمان لا چکے، بات ختم ہو گئی، اب قرآن نے جو فرما دیا وہی سچ ہے۔ تو قرآن جو فرما رہا تھا، انبیاء تورات جو فرما رہی تھی، انبیاء بھی تو اسی کی تعلیم دے رہے تھے، تو تم اگر تورات پہ ایمان لا چکے تھے تو پھر تمہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ان انبیاء کو شہید کر دینا چاہیے؟ اشارہ ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے تورات کے احکام کو تو بدل ڈالا تھا نا۔ اب وہ جب اصلی احکام ظاہر کرتے تھے تو تمہاری تجارتیں تباہ ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو کتابوں میں تبدیل کیا گیا وہ سود کا حکم ہے۔
ٹھیک ہے. سود تورات میں بھی حرام قرار دیا گیا تھا. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے پیسے دے کے اپنے ربیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد انہوں نے ربیوں کو پیسے دے کے سود کی آیتوں کو تبدیل کروایا. تو جب وہ آیتیں دوبارہ انبیاء جب آئے تو ان کو تو اصلی تورات یاد تھی، تو انہوں نے جب اس کو ظاہر کیا نا تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا کہ یہ تو ہماری تجارتیں تباہ کر دیں گے. جی. اور سیم اسی وجہ سے یہ ہوا کہ حتیٰ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ چلا، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کو بھی ابتدائی طور پہ انہوں نے جو تورات کے جو احکام تھے وہ ان کے سامنے ظاہر کیے. تو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یار یہ تورات کے علاوہ کو حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تورات کو اتنا زمانہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں حقیقتیں نہیں پتہ، تو اب جب ان کو بیان کریں گے تو بات کچھ اور ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ رسالت عطا کر دی. اب اس دور میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں بھی سود حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں بھی شراب حرام تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں بھی زنا حرام تھا. یہ ایسے احکام ہیں جو دین کا ایسا، یعنی دین جو کسی شریعت میں کبھی تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ دین کا حصہ تھا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا. تو یہی چیزیں وہ تبدیل کر دیتے تھے. سود خور تھے، شراب پیتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کر رکھی تھی. تو جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری تجارتوں کو تباہ کر دیں گے، تو پھر انہوں نے انبیاء کے خلاف سازشیں کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو یہی ہوگی. یہی یہودی خاندان کے لوگ تھے جو اس دور کے رومن بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر عبرانی میں آپ کہیں تو پھر عیسیٰ نہیں کہتے، پھر عیسو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو عیسیٰ ہیں وہ بادشاہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی گواہی نہیں ہے. یہ کیونکہ پلاننگ میں تو بہت کمال کے لوگ تھے، تو انہوں نے جاسوسوں کو پیسے دیے ہوئے تھے، جو بادشاہ کے اتھینٹک جاسوس تھے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے. تو وہ اسی وقت آئے اور ان جاسوسوں نے بادشاہ کو کہا کہ جی فلاں جگہ پہ عیسیٰ ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف فلاں فلاں باتیں کی. تو یہاں سے بادشاہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک قسم کا ایک کشمکش چل پڑی، اور پھر وہ منتج ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آخر اللہ نے آسمان پہ اٹھا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں جو آدمی مدد کر رہا تھا ان کی، اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ ڈھال دیا اور اس کو انہوں نے صلیب پہ چڑھوا دیا. تب یہ مطمئن ہوئے. تب اللہ ان سے سوال فرماتا ہے نا کہ پھر تم نے انبیاء کو کیوں شہید کروایا؟ اور ایک عیسیٰ نہیں ہے، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اس کے علاوہ اور انبیاء بھی ہیں. تو ایمان لا چکے تھے، تو پھر ان کو شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وہ فرما رہے تھے وہ تو وہی دین تھا جس پہ تم ایمان لا چکے تھے. لیکن تم نے سازشیں کر کے ان کو شہید کروایا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ظاہر تو ایمان کرتے ہو مگر باطن میں تم ایمان نہیں رکھتے. اس لیے تمہیں اگر آج بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے تو تمہیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور دل سے ان احکام کو مانو جو یہ نبی قرآن کی صورت میں تمہارے پاس لائے، کیونکہ وہ پچھلی اس تمام تر تعلیم کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس کیفیت کا شکار نہ ہو کہ وہ کہے تو صحیح کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، مگر اس کے اپنے دل کے اندر وہ جانتا ہو یا اسے پتہ ہو کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. سازش اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ سازش اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان سازشوں کی وجہ سے کتنے بڑے سرمایے انہوں نے تباہ کر دیے. عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 33 سال ہے. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت دی گئی ہے. 3 سال کے اندر ان ظالموں نے سازشیں کر کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مطلب یہ یہاں تک ہوا کہ رب ذوالجلال نے ان کو آسمان پہ اٹھا لی. ظلم کی انتہا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ آدمی ہیں جو بچے تھے جب یہ بیت المقدس میں جاتے تھے تو وہاں کے جو یہودی ربی تھے یہ ان کے ساتھ بحثیں کرتے تھے اور یہ ان کو لاجواب کر دیتے تھے. کیسی با کمال ہستی کو انہوں نے اپنے 4 ٹکوں کے نفع کی خاطر انہوں نے ان کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کی معرفت سے فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کو یوں سمجھے کہ اپنا کام بھی ٹھیک طریقے سے نہ کرنے دیا. کتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ سرمایہ داری کی وجہ سے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے بڑے واضح کہ تمہاری سرمایہ داری جو ہے وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی کہ وہ حق کے مقابل آ جائے.
اور تمہاری دنیا سے محبت اتنی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی، اور جتنے بڑے نقصان ان کو ہوئے پھر وہ تمہیں بھی ہوں گے. اور ہمیں آج ہماری دنیا کی محبت کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں. ہم پیسہ کما لیتے ہیں، ہم شہرت کما لیتے ہیں، اور اپنے کمرے میں بیٹھے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ جو بے قراری اندر چل رہی ہے اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا. اور صرف 2 قدم چل کے ہم جو گھر کے اندر سفیل کے اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے اس کے اندر وہ حل ہوتا ہے، مگر ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا، ہمارا خیال ہی نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت میں گھوم گھوم کے اب وہ آپشن ذہن سے مٹ چکا ہے، وہ موجود ہی نہیں رہا کہ ہم اس کی طرف جائیں. اگر اسے پڑھنا شروع کرتے تو پھر کیسا سکون ہوتا اور کیسا. اور پھر جو اس کے اندر علوم ہے اگر وہ ظاہر کرنا شروع کر دیے جائیں، جنہوں نے ظاہر کیے ان پہ بھی پہلے کفر کے فتوے لگے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب ایک آدمی قرآن کے ظاہر کو پڑھ لیتا تو وہ سمجھتا بس یہی سارا ہے، اور جب صوفیاء اس کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں قرآن محدود ہے کہ لا محدود، تو کہیں گے جی لا محدود. اور پھر جب اب ان جو معنی یہ جانتے ہیں اس کے علاوہ جب معنی بیان کریں گے تو کفر کے فتوے بھی جڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ ان سے پوچھیں کہ یار قرآن سارا وہی ہے جو تم جانتے ہو، جی ہاں وہی ہے جو ہم سارا جانتے ہیں. تمہارا علم اور تمہاری اپروچ تو محدود ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے قرآن تو سارا جان لیا، پھر قرآن تو محدود ہو گیا. کہ نہیں قرآن لا محدود. اچھا ٹھیک ہے، پھر صوفیاء جو معنی بیان کرتے ہیں وہ نہیں، یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے. واحد دلیل ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ جو عموماً حیرتوں کا اظہار کر رہے ہو یہ کہاں قرآن میں اور یہ کہاں قرآن میں، بھائی قرآن میں ہے وہ، مگر تمہارا اب مسئلہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کا علم حاصل کیا، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا اور جیسا مومن قرآن چاہتا تھا وہ ویسے بن گئے. تو اب قرآن کا اگلا سٹیپ ہے نا ان کے سامنے، اب اگلا درجہ. جب وہ اس کا علم حاصل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر اس سے اگلا درجہ. میں نے کہا نا قرآن صوفیت قرآن کے ساتھ سفر ہے. اس کا پہلا درجہ صرف علم ہے جو یہ حاصل کر کے پھر اس کے بعد جو اس کے علاوہ کہتا ہے اس پہ کفر کے فتوے لگا دیتے. تو ہمارے ہاں یہ فتنہ چل رہا ہے، اور ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ لوگ سازشی تھے. ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ وہ ظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، مگر جہاں ان کا دنیاوی نفع دین سے ٹکرا گیا تو انہوں نے دنیاوی نفع کو بچانے کے لیے دین کو جتنا نقصان وہ دے سکتے تھے انہوں نے دیا. اور انبیاء کے شہید کر دینا کچھ چھوٹا نقصان تو نہیں، جتنا بڑا نقصان دے سکتے تھے انہوں نے دیا. اور ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہمارے اپنے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارے اپنے اندر یہ جنگ چل جائے کہ 4 پیسے تو ہمیں مل رہے ہیں. اب راشی رشوت لینے والا کیا کرتا؟ 4 پیسوں کی خاطر وہ اپنا دین نہیں خراب کرتا. یہ جنگ ہماری روز نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جاننے والے یا ہمارے رشتہ دار غلطی پہ ہیں، مگر ہم اجنبی کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو موبائل پہ میں فیس بک دیکھ رہا ہوں یہ دنیا کی بکواس ترین چیز ہے، اور مجھے اس وقت جو وقت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگانا چاہیے. اور کیا ہم اس چھوٹی سی دلچسپی کی خاطر ہم نماز نہیں چھوڑ دیتے، ہم قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ جنگ ہماری روز ہوتی ہے اپنے ساتھ، اور ہم اب تو اتنے ہار چکے ہیں کہ اب تو خیال بھی نہیں آتا. اب تو جنگ ختم ہو چکی، اب تو اب ہار چکے، اب تو نفس غالب ہو چکا ہے. تو یہ جنگیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت بھی انسانیت کا یہی مسئلہ تھا. انہوں نے بھی دنیا کو ترجیح دی اور اتنے بڑے نقصان دیے دین کو کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کے دربار سے دھتکارے ہوئے ہو گئے. آج بھی دیکھ لیں، آج بھی میرا شک و شبہ سال اتنے گزر چکے ہیں کہ ان پہ ہزاروں کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، مگر بنی اسرائیل ویسے کے ویسے وہی ذلت ہے، وہی خاری ہے. دنیا کے پورے اکانومک سسٹم پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، ذلیل پھر بھی، اور ہمیشہ بھی آئندہ بھی رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. ہمارے اندر جب بھی جنگ لگے تو ہم اپنے رب کو ترجیح دیں، دنیا کو نہیں. دنیا تو 4 دنوں کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد کھیل ختم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو، اس کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور اس کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.